مومنین، اب آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں جناب قبلہ مولانا سید انیس الحسنین شیرازی صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ صلوات پڑھیں معاذ اللہ۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، بالخصوص السلام علیکی یا فاطمۃ السیدات المخدومات المحرومات الانحق میراث ابیہا۔ مومنین و مومنات، مخدومہ اسے کہتے ہیں جس کی خدمت کرنے والے بہت ہوں، محرومہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو۔ ایک بی بی ہے، چونکہ آج مصائب کی رات ہے، کبھی پڑھا ہی نہیں تاکہ اپنے جوانوں کو کچھ دے سکوں۔ یہ بی بی جو محرومہ ہو گئی، کس سے محرومہ ہوئی؟ تاریخ میں لکھا ہے، آپ لوگ علماء سے، ذاکرین سے سنتے ہوں گے کہ جب زہرا کا حق چھن گیا تو ایک بار دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ علماء شاید آپ کے نرم دل دیکھ کے ایسے کہتے ہوں، نہیں تو ہر رات زہرا جب رات ہوتی مومنین علی اونٹ پہ پلند رکھتے، زہرا کو سوار کرتے، ایک ایک مومن و انصار کے گھر لے کے جاتے۔ جناب زہرا ایک ایک مومن سے، ایک ایک مسلمان سے کہتی ہو، میرے بابا کے صحابیوں، کیا تمہارے سامنے میرے بابا نے زہرا کو یہ حق نہ دیا تھا؟ کہتے ہاں دیا تھا۔ بی بی کہتی تو پھر صبح مسجد میں آ کے میری گواہی تو دو۔ ایک رات نہیں، علامہ اختر عباس نجفی صاحب لکھتے ہیں کتنی راتوں تک زہرا ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتی تھی، او میرے بابا کے صحابیوں، صبح کے اتنا تو کہو زہرا کا حق چھن گیا۔ مومنین جب رات ہوتی سب ہاں کرتے، جب صبح کا وقت ہوتا زہرا حسنین کو ساتھ لے کے بابا کی مسجد میں آتی۔ ایک ایک انصار مہاجر کے چہرے پہ دیکھتی، جناب زہرا سوال کرتی، بتاؤ میرے بابا نے مجھے حق دیا تھا۔ سب چہرہ پھرا لیتے، زہرا کو لوگ سامنے کہتے، اے زہرا تم مسئلے سے بھول گئی۔ عزادارو جناب زہرا ایک بار نہیں، ہر روز جناب سیدہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔
دن جناب زہرا جب بابا کی مسجد سے واپس لوٹی، اپنی مسند پہ بیٹھیاں، جناب زینب کہتی ہیں ضعیفہ میری ماں کی مسند پہ کیوں بیٹھتی ہو؟ جناب سیدہ سفید بالوں کو ہٹا کے کہتے ہیں زینب پہچان تیری ماں زہرا ہوں۔ کیا آزاداروں اتنا ظلم ہوا تھا کہ سفید کالے بال سفید بال ہو گئے؟ زہرا بہت رویا کرتی تھی، آج رونے کی رات ہے، زہرا بہت رویا کرتی تھی۔ کیسے روتی تھی؟ صرف ایسے نہ روتی، بلکہ کہتے ہیں علماء کہ جب زہرا روتی تو مدینے میں درختوں کے رنگ بھی بدل جاتے تھے۔ ہاں ظالموں نے آ کے کہا تھا علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، یا یہ دن کو روئے ہم کام کر سکیں یا رات کو روئے، کیونکہ یہ رات کو روتی ہم سو نہیں سکتے، یہ دن کو روتی ہم کام نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں کیوں رسول کی بیٹی کو اتنا ذلیل کرتے تھے؟ مسلمانوں رسول کی بہت لاڈلی تھی، اس کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کرتے تھے؟ جس کے ساتھ اتنے ظلم ہو مومنین اسے محرومہ کہتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اما بعد ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پہ۔ جیسا کہ مجلس ماتم ہوگا، مجلس ہو چکی، مصائب خوانی بھی ہو چکی، بلکہ میرا تو دل ایسے ہی تھا کہ میں شاہ صاحب سے پہلے ہی تھوڑا سا اپنی گزارشات جوانوں کی خدمت کر لوں، کیونکہ وہ بہت اچھے ماشاءاللہ مولا کے مداح خان تھے، مصائب خان تھے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ مومنین وہ جو شعر پڑھ رہے تھے بہت اچھا شعر تھا، اور انہوں نے اس کی تشریح بھی بہت اچھے طریقے سے کی کہ جنت بالکل حسین کے آنسو کے بدلے میں ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسین پہ رونے والے کو جنت ملتی ہے، زہرا کو رونے والے کو جنت ملتی ہے، زینب کو پرسہ دینے والے کو جنت ملتی ہے، مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والے کو جنت ملتی ہے، لیکن تب ملتی ہے جب اعمال صالح ساتھ ہوں۔ اعمال کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ایک آدمی ہے، اس نے ساری زندگی برا کام کیا، ساری زندگی برا کام کیا، توبہ ہی نہیں کی خدا سے، نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، توبہ کی نہیں، استغفار کی نہیں، تو بتائیے اسے جنت کیسے ملے گی؟ اگر وہ بھی جنت میں جاتا ہے، بے نماز بھی جنت میں جاتا ہے، نمازی بھی جنت میں جاتا ہے، حسین کا ماتم کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے، حسین کی مخالفت کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے، تو کیسا عادل خدا ہے کہ گنہگار کو بھی جنت میں رکھ رہا ہے، اعمال صالح بجانے والے کو بھی جنت میں رکھ رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی نا، یہی وہ تشریح آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ اعمال بھی کچھ ہونے چاہیے ساتھ، کیونکہ اگر کچھ ہاتھ میں ہوگا تب ہم وہاں جا کے کہہ سکیں گے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، تب ہم کہہ سکیں گے کہ جنت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہم تیرے بیٹے کو روئے تھے جناب زہرا کو کہہ سکیں گے ہم، یہ نہ ہو کہ رونے کا اجر دنیا پہ ہی مل جائے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اعمال ہم نے نیک کیے ہیں، اس کا اجر ہم کو دنیا پہ بھی مل سکتا ہے، لیکن ہم دنیا میں اس کا اجر مانگتے ہی نہیں۔ ہم تو آج کی رات یہ کہتے ہیں جناب سیدہ ہم آپ سے اجر مانگتے ہیں ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تیرا بیٹا مظلوم تھا، بی بی آپ مظلوم تھی، ہم آپ کے غم میں اس لیے رو رہے ہیں، آپ پہ ظلم بہت ہوا۔ بی بی ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں تاکہ ظالم کے منہ پہ تماچا مار کے قیامت والے دن تک بتا سکیں حسین حق پہ تھا، حسین حق پہ ہے اور حسین حق پہ رہے گا، اور ہم مظلوم کے ساتھ تھے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہم مظلوم کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہم تو ہم رو کے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ عبادت ہم نے کرنی ہو تو اور بھی بہت ہے، بی بی ہم تو صرف تیرے بیٹے کا مشن آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، اجر دیں تو بھی آپ